آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو کہا الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئیں گے، یعنی شاعری چھوڑ دیں گے، وہ عاملوا الصالحات اور عمل کریں گے صحیح، جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، وذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے. یہ تین کام ان کو کرنے پڑیں گے شاعروں کو. ایک منٹ میں یہاں پہ ایک اور چیز، لیٹ می ریفریز زید صاحب، لیٹ می ریفریز، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی گستاخی نہیں ہے کسی بھی کے خلاف، نہ آپ کے، نہ کسی بڑے نام کے، نہ کسی بڑے شاعر کے. اور اگر ایسا امپریشن ملتا ہے میری بات سے تو میں اس کے لیے پہلی میں تو اپالوجائز کر لوں گا، معذرت کر لوں گا. میں آتا ہوں اس پہ زید عامر صاحب. معذرت کے ساتھ، اللہ نے تو سورہ شعراء بھی نازل کی ہے، قرآن مجید کے اندر ہی ہے، جو شاعروں کے متعلق کہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جتنے علماء حضرات ہیں بڑے شوق سے علامہ اقبال کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری صحیح سمجھتا ہوں، یہ بھی بتاؤں، میں نے کہا آپ کو یہ کریکٹ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر شعراء کی 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. رائٹ، مجھے
اس دور میں تحریک خلافت عروج پر تھی، جس میں گاندھی جی اور علی برادران پیش تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ مسلمان رہنما بیک وقت خلیفہ کی بھی حمایت کر رہے تھے اور مصطفیٰ کمال پاشا کے بھی مخالف نہیں تھے۔ اقبال نے خود کو اس تحریک سے الگ ہی رکھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے مسائل کا حل خلافت نہیں بلکہ اسلامی جمہوری نظام میں دیکھتے تھے۔ علامہ اقبال کے لیے میرے بڑے ریوارڈز ہیں اور میں ان کو بہت عظیم اسلام کا مفکر سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں، لیکن علامہ اقبال کے فکر میں ایک ارتقاء ہے۔ ان کی تھاٹ ساری زندگی ایک نہیں رہی، مختلف امور میں اس میں ارتقاء کے مراحل ہیں۔ ایک وقت علامہ اقبال کا وہ بھی تھا جب علامہ اقبال وطن کی بات کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو شعر کی بات میں پہلی بات میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ بالکل، یہ نثر کی بات ہے، یہ خطبات کی بات ہے، میں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر انتہائی جب وہ اپنی زندگی کا آخری دور گزار رہے تھے، یہ فرمودات اس وقت کے ہیں، یعنی اس کے بعد تبدیلی کا امکان نہیں تھا۔ علامہ اقبال کی زندگی کے آخری ایام میں جب عشق رسول کا غلبہ ہوا ہے تو علامہ اقبال کے افکار بدل گئے تھے۔ اللہ آپ کو ان کے احوال کے اندر درج ہے، وہ آخری ایام میں وہ میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو شرپور کے عظیم صوفی اور ولی اللہ ہے، جی اس طرح کچھ اور صوفیاء کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ انہوں نے جوڑا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ اقبال کے آخری ایام میں خود 2 ملاقاتیں ہیں، اور میں نے براہ راست اپنے والد گرامی سے ان کے افکار کو، آخری ایام کے افکار کو سنا ہے۔ میرے والد گرامی اس وقت لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے، وہ 2 بار لکھنؤ میں آئے، وہ جو جب وہ حکیم نابینا انصاری کے زیر علاج تھے، ان ایام کی بات ہے۔ تو مجھے علم ہے کہ بالکل علامہ اقبال کا رول بتائیں آپ کو کیا تھا؟ علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے کتاب لکھی ہے بہت خوبصورت، زندہ رود کے نام سے۔ زندہ رود ایسے چشمے کو کہتے ہیں جو کبھی خشک ہونے والا نہ ہو۔ اقبال نے یہ لفظ خود اپنے لیے استعمال کیا۔ کتاب کا نام ہے زندہ رود، موقع ملے تو مارکیٹ سے لیجیے۔ اس زندہ رود میں اقبال خود ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے لاہور میں اپنے گھر میں مقیم تھے تو ایک کشمیر سے ایک سید زادے ان کے پاس آتے ہیں اور اقبال کا چہرہ دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اقبال کوٹ کر رہے ہیں، ان کا بیٹا لکھ رہا ہے، اس سے زیادہ ریلائبل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ سید زادے آتے ہیں کشمیر سے اور دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اقبال سمجھتے ہیں ضرورت مند ہے، کوئی پیسے نکال کے دینے لگتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، صرف اپنے خواب کے سچے ہونے پر رو رہا ہوں۔ اقبال نے پوچھا خواب کیا تھا آپ کا؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے اولیاء انبیاء اور فقراء کی، لیکن حضور جماعت نہیں کرا رہے اور بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں کیا اقبال آ گیا ہے؟ اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے کہ اقبال کو لے کر آئیں، پھر علامہ اقبال، آپ ایک علامہ اقبال تشریف لاتے ہیں، حضور اپنے دائیں ہاتھ پر ان کو کھڑا کرتے ہیں، پھر جماعت شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ میں نے خواب بزرگوں کو سنایا تو لوگوں نے کہا کہ لاہور میں ایک محمد اقبال ہے، جاؤ دیکھو کہیں وہ تو نہیں، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا اس لیے روئی۔ علامہ اقبال عرب دنیا میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال سینٹرل ایشیا میں کیوں نہیں آئے؟ علامہ اقبال افریقہ میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے جس قوم سے کام لینا ہوتا ہے اپنا تحفہ اس قوم میں بھیجتا ہے۔ علامہ اقبال ایران میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ نسبت آپ کی اقبال سے بھی ہے، اقبال کے شہر کے حوالے سے۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں کلام کیا ہے۔ دنیا میں کوئی شاعر، کوئی فلسفر آج تک ایسا نہیں آیا جس نے 2nd اور 3rd لینگویجز میں شاعری کی ہو۔ اقبال نے اردو، انگلش اور فارسی میں جو کلام کیا ہے، حالانکہ ان کی اپنی زبان تو پنجابی کشمیری تھی، اور یہ جو فوکس اقبال کر چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا اب اس خطہ زمین سے لینا۔ ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، 1992 کا وقت ہے، ہم سوویت فوجوں کو افغانستان سے دھکیل کر تاجکستان کے بارڈر تک پہنچ چکے تھے۔ ایز اے ینگ مین دیٹ واز دی کلمنیشن آف مائی افغان ایڈونچرز۔ ہم آمو دریا کی اس طرف کھڑے ہوئے تھے اور اکراس دا آمو دریا تاجکستان تھا، اور ایک حیرت انگیز انقلاب تاجکستان میں بلڈ ہو رہا تھا کہ سوویت فوجوں کو جب افغانستان سے نکالا گیا پھر یہ سینٹرل ایشیا کو روک نہیں سکے، سینٹرل ایشیا میں انقلاب برپا ہو گئے، اور لاکھوں کا مجمع افغانستان، سینٹرل ایشیا میں، تاجکستان میں لاکھوں لوگ سڑک پر نکل کر علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے تھے۔
جس کی وجہ سے کمیونسٹ حکومت کو لیپس کر گئی. وہ شعر تھا معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اے جس نے حرم کی تعمیر کی تھی اب اٹھو نئے جہاں کی تعمیر کرو. گہرے خواب سے اٹھو گہرے خواب سے اٹھو گہرے خواب سے اٹھو. اقبال 1992 میں لائک اے وائلڈ فائر یہ ریولوشن پورے سینٹرل ایشیا میں پھیلی. علامہ اقبال 1992 میں سینٹرل ایشیا میں ریولوشن بلڈ کر رہے تھے. تہران کے بارے میں ایران کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام اگر آپ بناتے ہیں تو کوئی ہیڈ کوارٹر بنایا جا سکتا ہے. تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ اقوام عالم کی تقدیر بدل جائے. جنون سے اور عشق سے